بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آج کے ہمارے ہوسٹ روحانی شخصیت الحاج محمد رمضان دباغ صاحب کے، اور ساتھ ساتھ یہاں کے سی او جناب صاحبزادہ پیر بلال سلطان صاحب، اور خاص کر کے حضرت پیر طریقت پیر سلطان نیاز الحسن قادری صاحب اور پیر سلطان فیاض الحسن قادری صاحب کہ پیر نیاز الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ کئی دفعہ قادریہ ٹرسٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہر طریقے سے حاضر ہوں، اور ان کی دعاؤں سے اور ہمارے اکابرین کی دعاؤں سے آج الحمدللہ یہ کام ہو گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ویژن تھا اور جو کام تھا اور جو جدوجہد تھی وہ روحانی شخصیت الحاج محمد رمضان صاحب دباغ صاحب کی تھی، اور انہوں نے دن رات محنت کی اور ان کے ساتھ میں بھی رہا، اور آج سارے نقشے اور سارے معاملات یہ خود طے کرتے رہے، اور آج اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور حضور مفتی اعظم برطانیہ مفتی محمد گل رحمان قاضی صاحب کو، اور ہم سب مل کے، کیونکہ یہ عالم اسلام کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، اس مرکز کو بنا سکیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ عائز صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے ہیں من آمن باللہ، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر جو ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں آیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو سب سے پہلے اس روئے زمیں پر جو اللہ نے گھر بنایا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، اور وہ پورے عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ برانچیں ہیں کعبہ کی، جس کی طرف ہم رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جس کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھے اکیلے وضو کر کے، ایک نماز کا ثواب، جامع مسجد کسی مسجد میں آئے پڑھے جماعت وتھ کنگریگیشن 25 نمازوں کا ثواب، حدیث پاک میں آتا ہے اگر جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پڑھے 500 نمازوں کا ثواب، بیت المقدس میں پڑھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 25,000 سے 50,000 کے برابر ثواب، اور مسجد نبوی شریف میں پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد حرام بیت اللہ میں پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مقام ہے برکات مساجد، جو آج حضرت علامہ محمد رمضان رضا سلطانی صاحب فرما رہے تھے، خوبصورت انہوں نے نام رکھا، اور اللہ ان کے والد کی مغفرت اور بخشش فرمائے، جناب محمد امانت علی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ مسجدیں جو ہیں یہ انسان کی بقا کے لیے اور دنیا کی آبادی کے لیے مساجد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف کے 14 دن گزارے اور مسجد قباء بنائی، اور خود اس میں کام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب دینے کے لیے، دوسروں کو لیسن دینے کے لیے نبی علیہ السلام ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ کوئی گھر نہیں ہے لیکن آخرت کا گھر سب سے بڑا گھر ہے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی وضو کر کے جائے اور 2 رکعت وہاں پڑھے، اللہ عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے مسجد قباء میں۔ پھر مسجد نبوی شریف بنائی گئی، اور پھر وہ مسجد نبوی جہاں شاہ پر جبریل لگے وہی اتری، جہاں پہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور حدیث کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا، اور جہاں پہ آپ نے عدالتیں قائم کی، جہاں پہ سماجی، معاشرتی اور سیاسی معاملات کو نبی علیہ السلام نے حل فرمایا۔ یہ مسجد ہی ایک ایسا مرکز ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کو تم دیکھو مسجد کی طرف جا رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو کہ وہ صاحب ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہی مسجد ہے جس کی وجہ سے دنیا کی بقا ہوئی۔ کیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور یہ امانت انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها حمل الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں یہ امانت میں نے آسمانوں پہ پیش کی، وہ نہیں اٹھا سکا اس کا بوجھ، پھر میں نے زمین پہ، پہاڑوں پہ، لیکن حضرت انسان نے اٹھایا، اور زمین جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیت اللہ کو قائم کیا۔ پہلی مسجد جو بنائی وہ بالکل جیسے انسان کے جسم میں ناف ہوتی ہے بیلی بیٹن مڈل میں، ایسے کعبہ شریف بالکل مڈل میں ہے زمین کے۔ تو کہا کہ جو آسمان پہ، آسمانوں پہ اللہ کا گھر ہے، بیت المعمور پہ فرشتوں کا کعبہ، اور مسجد جس کی طرف رکوع اور سجود کرتے ہیں، وہاں سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو سیدھا کعبہ شریف پہ آئے نیچے۔ تو ایسے یہ ایک سلسلہ مساجد کا بنا، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر جب مسلمانوں کو غلام بنا کے لے جایا گیا تو ان سے کہا گیا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ اپنی مسجد بنانی ہے۔ تو انہوں نے مسجد بنائی تھی، تو مسجد جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور طوفان نوح کے بعد کے معاملات، اور پھر نبی علیہ السلام کے دور میں حجر اسود آپ نے خود لگایا۔ تو جتنی مسجدیں ہیں ان میں کعبہ اور مدینۃ الرسول، مسجد نبی کی وہ برکات اور وہ فضیلتیں اور وہ مقامات جو ہیں وہ چھن چھن کر وہ ان مساجد اور مومنوں کے دل پہ آ کے پڑتے ہیں۔ مسجد صفائی کا مقام ہے، ستھرائی کا مقام ہے، باطن کی صفائی کا مقام ہے، مراقبے کا مقام ہے، روحانیت کا مقام ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ لاہور کے اندر آئی صاحب ایک مسجد تھی جو ایک رات میں بنائی گئی تھی، ایک رات میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہتے ہیں مسجد تو رات بھر بنا دی ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے۔ مسجد کی ویرانی جس میں نمازی نہیں ہے وہ مسجد کی ویرانی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر اللہ کو سب سے محبوب جو جگہ ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے مقبوض جو اللہ جن کو پسند نہیں کرتا وہ بازار ہے۔ ماشاءاللہ پیر صاحب، ماشاءاللہ جی۔ تو یہ مختصراً ایک آدھ منٹ میں یہ جو آپ نے خواب دیکھی نئے سینٹر کی، جو ادھر آپ کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ٹوٹی پوٹی کوشش میں لگا ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں، تو یہ آپ نے جو خواب دیکھی تھی اس کا مختصراً ایک آدھ منٹ میں کوئی تھوڑا سا ہمیں حوالہ اور بتا دیں۔ اس کی خواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی کہ 27 رمضان المبارک تھا، اور الحاج محمد رمضان صاحب نے مجھے کہا جو ریٹ بہت اچھا لگا ہوا ہے، اور پھر میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بہت تھوڑی رقم میں 1 پاؤنڈ میں وہ بھی ایک اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ دل میں ایسی بات نہ آئے، اور اس اللہ کے اس نیک بندے نے وہ جگہ دی۔ اور جگہ دینے کے بعد جب اس کا نقشہ حاجی صاحب ساتھ آئے، اور پھر انہوں نے نقشہ تیار کیا سٹونی لینڈ پہ، اور پھر وہ 1/2 ایکڑ سے زیادہ جگہ تھی، تو پھر ان کو سٹی کی طرف سے کہا گیا نہیں آپ ہائی گیٹ روڈ کی طرف آ جائیں۔ وہاں پہ وہ جگہ کرتے کرتے ابھی بتایا 12-14 کنال وہ جگہ جو ہے وہ بن گئی، اور الحمدللہ مختلف نشیب و فراز مراحل سے گزرتے گزرتے 3 دسمبر جمعرات کے دن حاجی صاحب کی خاص محنتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی ہمیں اجازت دے دی، اور پھر وہ صرف وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ وہ صرف ایک مسجد نہیں، 6 منزلہ مسجد ہے، وہ 500 بچیوں کا سکول ہے، نرسری ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، اس کے ساتھ مسجد کو چلانے کے لیے کچھ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ چیزیں ایسے بنائی گئی ہیں، پارکنگ ہے، اور اتنا بڑا جو مرکز ہے اس کو بنانے کے لیے یہ اجازت تو پہلا مرحلہ تھا، لیکن اب اس کو بنانے کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ تمام حضرات اس کے اندر بھرپور حصہ لیں۔ ماشاءاللہ ٹائم بالکل ختم ہو گئی، پیر صاحب دعا فرمائیں سب کے لیے مختصر، ٹائم ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ آج برکات مساجد کے حوالے سے جو پروگرام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکلی پروگرام جو تکبیر ٹی وی کے ایوان سے ہوا،
یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور سلطان فیاض الحسن صاحب جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کے مرید محمد عدنان نذیر سلطانی فیصل آباد پاکستان سے جو ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت اور بخشش فرما، اور جناب محمد امانت علی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ مولا بہت بڑے شیخ الحدیث مفتی محمد حیات خان قادری کشمیر میں رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، ان کے درجات بلند فرما۔ راجہ امجد مرحوم کے درجات بلند فرما۔ مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ یہ ہماری پوری ٹیم، تکبیر ٹیم کی، تکبیر چینل کی جو اس وقت پروگرام چلا رہی ہے، اور جو سی او ہیں، مولا یا اللہ ان کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔ آمین، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ۔